مین و زمان مکین و مکان چنین و چنا ہم آئے یہاں اٹھیں گے بھی وہاں۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رب ازل کے اندر دعا گو ہوں کہ مولا کریم آج کی اس مبارک محفل کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے حوالے سے محفل کا انعقاد کیا گیا۔ مولا کریم ہم سب کی اس محفل کے اندر حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ مولا کریم آج اس محفل پاک کے منانے سجانے کے اندر جو منتظمین ہیں، اس محفل کا انعقاد کرنے والے ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مولا کریم ان سب کو اس محفل کے اندر دامِ درم قدم سخن جو انعقاد کیا، مولا ان کے تعاون کو اللہ کریم قبول فرمائے، اور جن کے توسط سے میری یہاں حاضری ہوئی، حضرت علامہ مولانا عبدالجبار صاحب قادری، ناظم برائے تنظیم تحریک لبیک پاکستان ضلع سکر، میں ان کا مشکور ہوں کہ آج مجھ جیسے حقیر کو یہاں دعوت کی تھی اور مدعو فرمایا، اور ان کے ساتھ ساتھ مولانا قادر بخش قادری صاحب کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں جو امیر ہیں پی ایس ٹی تحریک لبیک۔ استاد شمبانی ماشاءاللہ ان کی یہ محفل کا انعقاد کیا، مولا کریم نے اس محفل کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسی مسند کے اوپر ہمارے تحریک لبیک پاکستان سکر ڈویژن کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد موسیٰ قادری اطاری صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے ان کا بیان ہوا، اور اس کے ساتھ میرے ساتھ تشریف لائے حضرت علامہ مولانا محمد صالح قادری صوبر صاحب نائب امیر ضلع سکر۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ سکر کے بہت ہی پیارے سناتاں محترم جناب کامل رضا قادری اور محترم جناب محمد احسن رضا قادری صاحب تشریف لائے، اور سب سے ہمارے پیارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے تحریک لبیک پاکستان ضلع سکر کے ناظم برائے انتظامیہ محترم جناب سلمان احمد بھٹو صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ میں تمام حضرات کو اس محفل کے اندر انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقت بہت کم ہے، اور الحمدللہ جو گفتگو میں نے کرنی تھی، ماشاءاللہ مولانا ساجد قادری صاحب نے وہ تمام باتیں الحمدللہ بہترین انداز میں آپ کے گوش گزار کر دی۔ میں حصہ لینے کے لیے کہ کل قیامت کا وقت ہوگا، محشر سجے گی، آپ اس عقیدے پہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے؟ عقیدہ ہے؟ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے موبائلوں میں فیس بک ہے، آپ کے موبائلوں میں یوٹیوب ہے، آپ کے موبائل میں واٹس ایپ ہے، آپ کے موبائل میں ٹک ٹاک ہے، وہ سارا کچھ اردو میں آپ دیکھتے ہیں، تو ہماری بات بھی اردو میں سمجھ لیں۔ سرکار کا ذکر ہوتا ہے، سرکار کا ذکر ہو رہا ہے اردو میں۔ ہو یہاں سندھی بولنے والے کون ہیں؟ جو سندھی ہیں، سندھی بولنے والے ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ سب سندھ میں رہتے ہیں تو سب سندھی ہیں، ماشاءاللہ۔ بلوچی بولنے والے کون کون ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ سارے ہی بلوچی بولنے والے۔ اچھا جی، آپ پنجابی بولنے والے یہاں کوئی ہیں؟ پنجابی بولنے والے، او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پنجابی بولنے والے بھی موجود ہیں۔ سرائکی بولنے والے یہاں کوئی ہیں؟ ماشاءاللہ سرائکی والے بھی ٹھہرتے، ماشاءاللہ پنجابی والے بھی ٹھہرتے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ اردو بولنے والے، اردو اسپیکنگ، ماشاءاللہ اردو بولنے والے بھی موجود ہیں، اور اردو سمجھنے والے بھی یہاں موجود ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ یہاں سندھی بھی موجود، پنجابی بھی موجود، بلوچی بھی موجود، سرائکی بھی موجود، اردو بھی موجود، یہ زبانیں سب حضور سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ یہ بولیے سب حضور سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ارے یہ بولیے تو کچھ بھی نہیں ہے، سرکار کی بولی جانور سمجھتے ہیں، اور یہاں کا مولوی نہیں سمجھتا، اس دنیا کا مولوی نہیں سمجھتا۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ کتنے ہی جانور، ہرن آیا اور صحابی کی ایک شکایت لے کر آیا، ہرن آیا، ہرنی آئی، اور بکری آئی شکایت لے کے، اونٹ آیا، سرکار سے ہم کلام ہوئے، یہ جانور ہم کلام ہوئے، سرکار نے ان کی شکایت سنی
اور ان کا ازالہ کیا۔ بولے سبحان اللہ۔ تو سرکار جب کائنات کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ سب کے نبی ہیں، وہ تو انبیاء کے سردار ہیں، وہ سید الانبیاء حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذاتی باری تعالیٰ، تو وہ ہم گناہگاروں کی بولی کیسے نہیں سنیں گے؟ ہماری سنیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، ہم سیاہکار ضرور ہیں، یہ ہمارے بابا جی کا یہ جملہ ہے، اور یہ ہمارے لیے یوں سمجھے مغفرت کی ہمارے لیے ضرور نشانی ہوگا کہ ہم گناہگار ضرور ہیں، ہم سیاہکار ضرور ہیں، لیکن ناموس رسالت میں غدار نہیں ہیں، حضور کی ختم نبوت پہ غدار نہیں ہے۔ آپ اور ہم عمل کے اندر کمی ہو سکتی ہے، ہم نماز پڑھنے میں کوتاہی کر سکتے ہیں، ہو سکتی ہے اللہ معاف فرمائے گا کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، ہم سے عمل کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جب حضور کی ناموس کے اوپر جان دینے کی باری آئے گی تو آپ میں کوئی ایسا ہے جو حضور کے نام پہ جان نہیں دے؟ کوئی ہے؟ سب جان دیں گے، سب جان دیں گے حضور کے نام پہ انشاءاللہ۔ ہمارے علامہ سعد سمر صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا، مولانا جامی علیہ رحمہ کا ایک چیز مجھے یاد آئی کہ مولانا جامی اللہ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری کے لیے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ چھوڑ دیں مولانا قادر بخش صاحب، بچے ہیں، بولنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ توجہ سے، سارے توجہ سے، جو توجہ سے سنیں، یہ چند منٹ کی حاضری ہے انشاءاللہ۔ 1:30 بجے وقت 1 بجے کا تھا، لیکن یہ لمحے آپ یہاں سے اٹھیں گے، ہو سکتا ہے کوئی موبائل میں ٹک ٹاک لگائے، کوئی یوٹیوب لگائے، کوئی فیس بک لگائے، کوئی گانے سنے، کوئی فلمیں دیکھے، کوئی کیا دیکھے، جب تک یہاں موجود ہیں ذکر ہوگا تو سرکار کا ذکر، اور آپ کے لمحے یہ قیمتی لمحے ہیں۔ مولانا جامی علیہ رحمہ مدینہ پاک تشریف لے آئے، گورنر مدینہ کو خواب میں سرکار مدینہ تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مدینے میں حاضر ہو رہے ہیں اور ان کو روکو۔ مولانا جامی کو روکا گیا، مولانا جامی کو مدینے سے دور لے جایا گیا کہ بھئی آپ کی حاضری گورنر نے بند کی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ روکا، دوسری رات پھر سرکار کا دیدار ہوا گورنر مدینہ کو، پھر روکا گیا کہ آپ نے جو کہا تھا اس شخص کو آپ روکیں، وہ دوبارہ حاضر ہو رہا ہے۔ دوبارہ روکا گیا، تو دوبارہ جب روکا گیا تو اس کو گرفتار کر کے رکھ دیا گیا کہ آپ کو ہم نے روکا تھا مدینہ شریف حاضر نہیں ہونا، لیکن آپ پھر آ گئے، آپ کو گرفتار۔ تیسری دفعہ پھر سرکار مدینہ گورنر مدینہ کے خواب میں دیدار کا شرف عطا فرماتے اور کہتے ہیں کہ گورنر مدینہ تمہیں کہا گیا کہ اسے روکو، یہ نہیں کہا گیا کہ اسے گرفتار کرو، وہ تو میرا ایسا پیارا اور نیک بندہ ہے، میں اسے اس لیے روک رہا ہوں کہ وہ میرے جب روزے پر آئے گا اور وہ مجھے سلام بھیجے گا تو مجھے اپنے روزے انور سے باہر آ کر اس سے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ سمجھے نہیں آپ؟ سمجھے نہیں آپ؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ، مولانا جامی علیہ رحمہ کا کلام اور ان کا عشق ایسا تھا کہ ان کے عشق کا ایک قطرہ اگر سمندر کے اندر ڈال دیا جاتا تو اس کے اتنا اس کے اندر جذبہ تھا اس عشق کے اندر کہ وہ پورا سمندر ان کے اس جذبے کی وجہ سے خشک ہو جاتا۔ تو حضور سے وہ عشق اور محبت کیا کرتے تھے کہ سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ مولانا جامی آ جائیں گے میرے روزے پہ تو سلام کریں گے تو میں ہاتھ باہر نکال کر روزے سے سلام کا جواب دیتا۔ یہ عشق رسول ہے، یہ عشق رسول ہے جس کو عطا ہو جائے۔ ہمارے اور آپ سب کے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ، کون جانتا ہے علامہ خادم حسین رضوی کو؟ سبحان اللہ۔
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت توجہ سبحان اللہ کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کیوں جانتے ہیں کہ عشق نبی کے اندر وہ اتنا مغلوب تھے، حضور کے عشق میں، ناموس میں، ان کی ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے وہ کام کیا کہ آج پوری دنیا کا جو مسلمان ہے، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، جب علامہ خادم حسین رضوی کا نام آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار وہ بڑا عاشق ہے رسول، وہ کہتے ہیں یار اس جیسا مجاہد ہم نے نہیں دیکھا، اس جیسا مجاہد ہم نے نہیں دیکھا۔ علامہ خادم حسین رضوی آج سے 10 سال قبل، 10 سال پہلے تک مخصوص لوگ تھے، مخصوص طبقہ تھا جو انہیں جانتا تھا کہ بہترین عالم دین ہیں، بہترین مدرس ہیں اور معذور بھی ہیں۔ کسی ایکسیڈنٹ کے اندر آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تو آپ چل نہیں سکتے تھے، کس پہ بیٹھتے تھے؟ ویل چیئر کے اوپر۔ ہم اس وقت کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ ویل چیئر پہ، ہم چل کر رہے ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے تھے، لیکن وہ کروڑوں لوگوں سے بڑھ کر چلنے والوں سے ان کا جذبہ زیادہ تھا، وہ کروڑوں مسلمانوں سے جذبہ اس ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابے کا زیادہ تھا۔ وہ 10-15 سال پہلے اسے کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن غازی ممتاز حسین قادری، اسے بھی کون نہیں جانتا ہے؟ غازی تیرے جان سا بے شمار بے شمار ممتاز حسین قادری کو سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ وہ تو عاشق رسول، ایک سپاہی، ایک سپاہی، وہ سپاہی تھا، وہ سپاہی تھا، لیکن جب اس نے ایک گستاخ کو، وہ گستاخ جو پنجاب کا گورنر تھا، وہ پنجاب کا گورنر تھا، کہتے ہیں نا وقت کا گورنر، وقت کا قاضی، ایک بڑی طاقت رکھتا ہے، ایک بڑی طاقت رکھتا ہے، وقت کا گورنر تھا، لیکن اس نے ایک اپنے ساتھ کرسی پہ ساتھ ایک گستاخہ کو بٹھایا جس کا نام ہے آسیہ ملونہ، عیسائی تھی، اور اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، استغفر اللہ بولے، اس نے گستاخی کی اور اس گستاخی کے سبب اسے جیل ہوئی، عدالت نے اسے سزا دے دی اور سزائے موت دے دی، لیکن ہمارے اس ملک پاکستان جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس کے قانون نے، صدر نے اسے معاف کیا، عدالتوں سے معاف کرایا، اور سلمان تاثیر جو گورنر پنجاب ہے اس نے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا جو یہ ناموس رسالت کا قانون ہے یہ کالا قانون ہے، بولے استغفر اللہ۔ حضور کے ناموس کے حوالے سے جو قانون ہے وہ قانون کیا ہے؟ جو حضور کی گستاخی کرے گا اسے سزائے موت ہوگی، وہ کیا غلط قانون ہے؟ صحیح ہے نا؟ جو حضور کی گستاخی کرے اس کو پھانسی پہ سزا ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ توجہ، ابھی نعروں سے تھوڑا سا احتیاط، تھوڑے سے چند منٹ ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ناموس رسالت پہ جو گستاخی کرے اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، لیکن آسیہ ملونہ جس نے کہا میں نے گستاخی کی ہے اسے عدالت نے سزائے موت دے دی۔ ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسے چھوڑا گیا اور چھوڑ کر عمران خان کی حکومت نے اسے جہاز کرا کر کینیڈا بھیج دیا، اور سلمان تاثیر نے اپنے ساتھ بٹھا کر کہا جو یہ ناموس رسالت کا قانون ہے یہ کالا قانون ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کس کا گورنر تھا؟ میں آپ کو عرض کروں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر ہمیں نہ کسی پارٹی کی ضرورت ہے نہ تحریک کی ضرورت ہے، جو حضور کے ناموس کے اوپر کھڑا ہوگا وہ کوئی بھی ہو، ہمارا وہ امام حضور کی ناموس میں۔ ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے خون کا، لیکن آپ نے یہاں مجھے عزت جو دی ہے یہ حضور کی ناموس کی وجہ سے۔ میں
حضور کا نام لیوا ہوں، عشق نبی کے حوالے سے ہم ان کے گن گاتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کی سنت مبارک سجائی ہوئی ہے، ان کی سنت مبارک سجائی ہوئی ہے، انہی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اور جب ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو ہمیں نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ جھکنے کی ضرورت ہے۔ ہم جھکیں گے تو سرکار مدینہ کے سامنے، ہم جھکیں گے تو اللہ کے روضے کے سامنے جھکیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، نام لیں گے تو اسی کے محبوب کا لیں گے۔ تو وہ گورنر، اس نے کہا کالا قانون ہے تو ممتاز قادری ایک سپاہی ہے، اسی کا گارڈ ہے، اسی کا گارڈ ہے، اسی کی حفاظت کے لیے وہ لگایا گیا ہے۔ وہ ناشتہ کرنے جاتا ہے، ممتاز قادری باہر کھڑا ہوا ہے، سلمان تاثر ناشتہ کرنے جاتا ہے، ممتاز قادری اس کی گاڑی کے باہر حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ سلمان تاثر باہر آتا ہے تو ممتاز قادری اس سے پوچھتا ہے، سر یہ جو آپ نے لفظ کہے ہیں کیا واقعی یہ میں نے جو سنے صحیح ہے، یہ آپ نے بولا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے بولا ہے کہ یہ جو حضور کے ناموس و رسالت کا یہ جو قانون ہے 295C یہ کالا قانون ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے بولا ہے، بلکہ اب میں بولتا ہوں کہ یہ میرے پیشاب کے اوپر ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اب عاشق رسول جو ہوگا وہ کیا یہ دیکھے گا کہ یہ صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ میرا باس ہے، یہ گورنر ہے، حضور کے نام کے اوپر جو گستاخی کر دے تو آپ اپنے پارٹی کا لیڈر کوئی گستاخی کر دے تو آپ اس لیڈر کی گستاخی برداشت نہیں کرتے ہو، آپ سڑکوں پر آ جاتے ہو۔ یہ اجرک اگر پیر کے نیچے آ جائے تو سندھی قوم برداشت نہیں کرتی کہ یہ ہماری اجرک پہچان ہے، تو ہماری سب سے پہلے پہچان عشق نبی ہے اور کلمہ پاک ہے۔ سب سے پہلے پہچان کلمہ ہے، اس کلمے کے حوالے سے آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کے لیے یہ ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے گا، حضور کی ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالے گا، تو پھر ہمارا کام یہی ہے جو ممتاز قادری نے کیا کہ سلمان تاثیر نے جب یہ لفظ بولے اس نے اپنے کانوں سے سنے اور پوچھا، گواہی لی، اس نے اور کچھ نہیں کیا، اسی وقت کلاشن سیدھی کی اور اس کے سینے پہ 27 گولیاں مار کر اسے جہنم کا ایندھن بنا۔ اب وہ ممتاز قادری جو ایک لمحے پہلے سپاہی تھا، اگلے لمحے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل میں پھنس گیا، اور مسلمان آج بھی کیا نعرہ لگاتے ہیں، جرأت و بہادری ممتاز حسین قادری۔ آج ہم نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ ممتاز حسین قادری کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ایک سیکنڈ بعد پوری دنیا کے اندر کیا ہوا، اسلامی ہیرو ہے تو ممتاز حسین قادری ہے۔ اس نے نہیں دیکھا میرے بچے، میری میاں بیوی، میرے ماں باپ، اس نے حضور کے نام پر جان لے لی، جان لے لی۔ اب صرف جان لی نہیں، ممتاز حسین قادری نے حضور کے نام پہ اپنی جان دے بھی دی۔ کیسے دی؟ اب غازی ممتاز حسین قادری تحریک شروع ہوئی، اسی غازی ممتاز حسین قادری تحریک میں امیر المجاہدین منظر عام پر، اسی غازی ممتاز حسین قادری رہائی تحریک میں حضرت علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ ظاہر ہوئے کہ اللہ کا نیک بندہ اس پاکستان میں عاشق رسول موجود ہے، ویل چیئر پر بیٹھنے والا بابا ہے لیکن بات کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ ممتاز حسین قادری کو رہا کرو، ممتاز حسین قادری کو رہا کرو، لیکن پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسی ممتاز حسین قادری کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا۔ اب اس ملک میں آپ بتاؤ اسلامی نظام آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آپ یہ جو نظام ہے یہ یہودیوں کا نظام ہے، عیسائیوں کا نظام ہے، قانون انہی کا ہے۔ آپ یہودیوں کا نظام چاہتے ہو یا نظام مصطفیٰ چاہتے ہو؟ تو نظام مصطفیٰ اس وقت کون کہتا ہے نظام مصطفیٰ ہے؟ کون کہتا ہے؟ آپ سب کہتے ہو، لیکن سیاسی پارٹیوں میں کون کہتا ہے کہ نظام مصطفیٰ ہے؟ وہ صرف ایک ہی پارٹی ہے، وہ ہے تحریک لبیک پاکستان۔
وہ پارٹی ہے، اس پارٹی کا ساتھ دو گے۔ آخری بات عرض کروں، ممتاز حسین قادری رحمہ اللہ، ان کو جب جیل ہو گئی تو ہمارے علماء کرام ان کے دیدار کے لیے جب وہاں جیل میں گئے تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ممتاز حسین قادری صاحب سے پوچھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ سلمان تاثیر کو عدالت میں قانون کی گرفت میں دیتے، اس کو گرفتار کیا جاتا، اس پہ کیس چلتا، پھر عدالت جو فیصلہ کرتی کہ آپ نے غلط نہیں کیا؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے میں سوچتا کبھی کہ میں نے غلط فیصلہ لیا ہو، لیکن جب میں یہ قدم اٹھا کر جیل میں آ گیا تو سرکار مدینہ خود جیل تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر! آپ سمجھے نہیں؟ ابھی دیدار مصطفیٰ کی بات ہو کہ ہمیں دیدار ہو جائے خواب کے اندر ممتاز حسین قادری کی عظمتوں کو سلام، جیتے جاگتے ممتاز حسین قادری کو گلے لگانے سرکار مدینہ جیل میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ایک گستاخ کو جہنم حاصل کیا، اور ممتاز قادری نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، عشق نبی کے اندر اسے جہنم کا ایندھن بنایا، اور خود پھانسی کے پھندے، پھانسی کی سزا ہو گئی تو کئی سال یہ کیس چلتا رہا، کئی سال کیس چلتا رہا۔ ان کو کہا گیا کہ جیسے غازی علم دین شہید کو کہا گیا تھا نا کہ قائد اعظم نے کیس لڑا تو کہا گیا کہ بھئی آپ کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو معافی مل سکتی ہے، تو انہوں نے کہا جج کو کہا کہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں نے گستاخ کو خود ہوش حواس میں جہنم حاصل کیا ہے۔ تو اسی طرح ممتاز حسین قادری نے بھی کہا کہ میں نے خود ایک گستاخ کو جہنم حاصل کیا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو جس کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، جس کو پتہ چلے کہ اس نے ایک ہفتے بعد، مہینے بعد اللہ کو پیارا ہو جانا ہے، اس کا وزن کم ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر لکھتے ہیں روز ہم ممتاز قادری کا چیک اپ کرتے تھے، جب پھانسی کا دن قریب آیا تو اس کئی مہینوں سے بڑھ کر ممتاز قادری کا 8 کلو وزن بڑھ گیا، اور ممتاز حسین قادری اس دن نہائے، دستار مبارک پہنی، ایسے رومال ڈالا، ویسٹ کوٹ پہنی، یہاں نالہ نے پاک کا بیج لگا ہوا ہے، ویسٹ کوٹ پہن کر ممتاز حسین قادری کو جب لینے آئے، جو پھانسی کے جو ہوتے ہیں نا قیدی، انہیں 2 پولیس والے اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، انہیں میں جان نہیں ہوتی ٹانگوں میں، لیکن ہمارا شیر ایسے چل کر جا رہا تھا، پھانسی کا پتا اپنے ہاتھ سے ڈالا اور نعرے یہی لگا رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے سب، اسے جیلر کہہ رہے تھے، وہ سپاہی کہہ رہے تھے، انہوں نے بعد میں بتایا کہ ہم حیران ہیں کہ آج تک ایسا پھانسی کا قیدی نہیں دیکھا کہ ہم جو پھانسی کے قیدی ہوتے تھے انہیں اٹھا کے لے کے جاتے تھے، ان کے قدم میں جان نہیں ہوتی تھی، وہ آرام آرام سے دھیمے دھیمے چلتے تھے، لیکن ممتاز حسین قادری تیز تیز قدموں سے پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ کہتے کائے کا ڈر، اور کائے کا میں دیر کروں، سرکار مدینہ میرا انتظار کر رہا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے وہ پھندا گلے میں ڈالا اور کہا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو ممتاز حسین قادری وہ عاشق رسول جس نے حضور کے نام پہ جان لی بھی صحیح اور جان دی بھی صحیح، آج اس کے مزار شریف پہ روز چلے جائیں، روز منوں کے حساب سے پھولوں کی پتیاں نثار کی، آج آپ اور ہم ان سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ذکر مبارک کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ حضور کے نام کے اوپر انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ تو حضرات محترم آج کے دن یہ پیغام لے کر جائیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں گستاخی ہوگی تو ہم نے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے، حضور کی ناموس کے اوپر اور حضور کی ختم نبوت کے اوپر ہم نے اپنی جان دینے کے لیے بھی حاضر ہیں اور کسی کی لینے کے لیے بھی حاضر ہیں۔ ایسا ہے؟ ہاتھوں کو بلند کریں، حضور کے نام پہ جان دیں گے، حضور کے نام پہ جان دیں گے، ہم آئے حضور کے نام پہ، حضور کے نام پر آئے نا،
हुजूर के नाम पे जान देने के लिए तैयार हैं, तो हुजूर के नाम पे वोट देने के लिए तैयार क्यों नहीं है आप लोग? तैयार है? जब वोट मांगने आते हैं तो फिर आपको कोई और नजर आ जाता है। जो सारा दिन, हर हफ्ते, हर महीने, पूरा साल मौलाना अब्दुल जब्बार कादरी साहब, मौलाना कादिर बख्श साहब, हम अगर सीट पर आ जाएंगे तो क्या पैसे के लिए आएंगे? हम बड़ी गाड़ियों के लिए आएंगे? हम फिर भी आपको मस्जिद में मिलेंगे, फिर भी मदरसों में मिलेंगे इंशाअल्लाह। हमारा मकसद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम आ जाए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामी निज़ाम ले आए, हम उनके नारे लगाएंगे। आज मुस्लिम लीग नून ले आए, हम उनके नारे लगाएंगे। कोई भी जमात है इस्लामी निज़ाम ले आए, बाबा जी कहते थे, फरमाते थे कि कोई भी जमात अगर इस्लामी निज़ाम की कोशिश करती और इस्लामी निज़ाम कायम हो जाता तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को बनाने की वजह क्या होती? सिर्फ वजह ही यही है, हमारा कोई और मकसद नहीं है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हम तो चाहते हैं इस मुल्क के अंदर निज़ाम आ जाए, तो इस्लामी निज़ाम आ जाए। जब इस्लामी निज़ाम आ जाएगा तो अमीर को भी वही इंसाफ मिलेगा, गरीब को भी वही इंसाफ मिलेगा। अमीर को भी उतनी बिजली मिलेगी, गरीब को भी उतनी बिजली मिलेगी। अमीर को भी वही स्कूल मिलेंगे, गरीब को भी वही स्कूल मिलेंगे। अमीर को भी वही हॉस्पिटल और इलाज मिलेगा, गरीब को भी वही इलाज मिलेगा जो आपके बड़ों को, जो MNAs MPs को मिलता है। मौला करीम आपको और हमें अल्लाह करीम अक्ल सलीम अता फरमाए और हुजूर की नामूस पे मर मिटने का जज्बा अता फरमाए। अल्लाह करीम इस महफिल पाक के मनाने सजाने के अंदर जिसने जो दामे दिरमे कदम सुखा ने हिस्सा शामिल किया, मौला उनके हिस्सों को कबूल फरमा। आप सब तशरीफ़ लाए, क्या पता आपका ये आना आपके दिल में मेरी बात बैठ जाए और आप तहरीक के रुकन बन जाए, कारकुन बन जाए। और ये तहरीक के कारकुन नहीं है, ये मुस्तफ़ाई कारकुन है, ये हुजूर के निज़ाम मुस्तफ़ा के आप कारकुन हैं। आप बैज लगाएं या ना लगाएं, लेकिन जब वक्त आए तो हुजूर के दीन के निफाज के लिए आप जब कदम उठाएंगे, हो सकता है वो एक कदम आपका मदीने की तरफ बढ़ जाए और हुजूर को वो मुबारक हो जाए और आपके नामा अमाल में वो नेकी लिख दी जाए कि कल क़यामत के दिन कहें सरकार बोले हाँ इसने मेरे निज़ाम के लिए पाकिस्तान में कोशिश की थी, इसके सारे गुनाह एक तरफ, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा की कोशिश एक तरफ, इसके सारे गुनाहों को मैं माफ़ करता हूँ और इसे जन्नत का टिकट देता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और मेरे टूटे फूटे लफ्ज़ों को